السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری ہمیں ساجد نے سینڈ کی ہے۔ ساجد نے اس جگہ کو مخفی رکھا ہے، اس جگہ کا نام بھی نہیں بتایا۔ ساجد بتاتا ہے کہ اس کا گھر ان کے شہر کے شمال میں واقع ہے۔ ان کے گاؤں میں اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے اور گھر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود ہیں۔ گاؤں سے تھوڑا سائڈ پر جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں ایک بہت پرانا دربار موجود ہے، جہاں بہت کم لوگ ہی آتے جاتے ہیں۔ کہہ لیجئے کہ سال میں نے کوئی 10-12 لوگ ہی دیکھے ہوں گے جو اس دربار پر آتے ہیں۔ اکثر تو اس پر راہگیر ہی آتے جاتے ہیں جو راستے سے گزرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کھنڈر عمارت کیا چیز ہے۔ اس کے متعلق ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھا تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ اس دربار پر دیگیں اور چادروں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، لیکن پھر یہاں سبز رنگ کا لباس پہنے ایک بزرگ آئے تھے۔ وہ بزرگ یہاں پر رہنا چاہتے تھے، لیکن جب اس بزرگ نے یہاں کچھ دن گزارے تو لوگوں نے اسے یہاں سے جانے کو کہا۔ وہ یہاں سے جانے کو انکاری ہوئے تو لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا اور ان کو پتھر اور ڈنڈے بھی مارے تھے، جن سے وہ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ ان بزرگوں کے سر پر ایک ڈنڈا لگا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور پھر ان کی موت ہو گئی تھی۔ پھر گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس کو کفن دفن دیا اور وہیں دربار کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ اس کے بعد سے اس دربار پر کوئی نہیں جاتا، کیونکہ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اور ہم نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ بزرگ اب بھی سبز رنگ کا لباس پہنے کبھی دن کو تو کبھی رات کو اسی دربار پر نظر آتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمارے محلے کے 3 آدمی جو رات کے وقت کہیں سے گھر واپس آ رہے تھے اور راستے میں شدید بارش اور ژالہ باری شروع ہو گئی، تو انہوں نے سر چھپانے کے لیے اسی دربار کا رخ کیا اور اس کے اندر چلے گئے۔ لیکن اگلی صبح ان تینوں آدمیوں کو اس دربار میں مردہ حالت میں پایا گیا اور ان کی موت کی وجہ ان کے سر پر کسی چیز کی کاری ضرب تھی۔ ساجد کہتا ہے کہ وہ اور اس کے دوست عامر نے گاؤں والوں کی یہ باتیں سنی تھیں کہ وہ بزرگ سبز رنگ کا لباس پہنے ابھی بھی اسی دربار پر رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ ساجد کہتا ہے کہ میں نے اور عامر نے کبھی بھی ان بزرگوں کو اس دربار پر نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک دفعہ ہم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم پورا ایک دن اس دربار پر گزاریں گے، تو ایک دن میں اور عامر صبح سے لے کر شام تک اسی دربار پر رہے، لیکن ہمیں وہ بزرگ کہیں بھی نظر نہیں آئے اور نہ ہی ہمیں وہاں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ پھر میں اور عامر جب شام کو گھر واپس گئے تو گھر والے حیران و پریشان تھے۔ اس دن جب آدھا دن گزرا تھا تو گھر والوں نے ہمیں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا اور سارے گاؤں میں ہمیں تلاش کیا گیا، اور یہاں تک کہ ہمارے گھر والوں کو کہنا ہے کہ وہ ہمیں تلاش کرنے اس دربار پر بھی گئے تھے، لیکن ہم انہیں وہاں نظر ہی نہیں آئے۔ جب گھر والوں کی یہ باتیں سنی تو ہم ہنسنے لگ گئے کہ ہم تو اسی دربار پر ہی صبح سے موجود تھے۔ گھر والوں نے ہمیں ڈانٹا کہ مذاق مت بناؤ، تم کہیں اور گئے تھے، لیکن ہم نے انہیں یہی کہا کہ ہم اس دربار پر ہی گئے تھے، لیکن آپ وہاں ہمیں تلاش کرنے نہیں آئے۔ خیر اس کے بعد سے ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان بزرگوں کو دن کے وقت دربار پر دیکھا ہے، لیکن ہم تو پورا ایک دن وہاں بسر کر کے آئے ہیں، ہمیں تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو کہتے تھے کہ ہم نے ان بزرگوں کو اس دربار پر دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے مجھے اور عامر کو کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم نے دن کے وقت انہیں وہاں نہیں دیکھا تو ایک رات وہاں بسر کر کے دکھاؤ۔ میں نے اور عامر نے ان کی بات مان لی اور ہم نے انہیں کہا کہ ہم تمہیں اس دربار پر ایک رات بسر کر کے دکھائیں گے۔ اور پھر ایک شام سونے کا ناٹک کر کے گھر والوں کی نظروں سے بچا کر ہم اس دربار کی طرف نکل گئے، اور ہم نے اس شخص کو بھی یہ خبر پہنچا دی کہ ہم آج کی رات اس دربار پر بسر کرنے جا رہے ہیں۔ اب جب ہم دربار کے پاس پہنچے تو کافی اندھیرا تھا، تو قدر خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہم پھر بھی دربار کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر تو ہمیں وہاں کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن پھر ایک دم سے دربار کے باہر والی سائڈ سے کسی کے بھاری قدموں سے چلنے کی آواز آئی۔ جب ہم باہر دیکھنے گئے وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر آواز ہمیں دربار کے اندر سے آنے لگی۔
جب ہم اندر دیکھنے گئے تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور پھر آواز دربار کے باہر سے آنے لگ گئی۔ اب کی بار میں نے عامر کو دربار کے اندر کھڑا ہونے کو کہا اور میں خود دربار کے باہر دیکھنے گیا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا، اور اب دربار کے اندر سے مجھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے دربار کے اندر جانے ہی لگا تھا کہ اندر سے عامر کی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جب میں نے دربار کے دروازے سے دیکھا تو وہاں وہی بزرگ جس کے بارے میں سنا تھا، وہ ہاتھ میں ایک ڈنڈا اٹھائے کھڑے تھے، اور اس بزرگ کے اپنے سر سے بھی خون نیچے ٹپک رہا تھا، اور عامر زمین پر بے ہوش پڑے تھے اور اس کا سر پھٹا ہوا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں وہاں سے گاؤں کی طرف بھاگا، لیکن کوئی 15-20 قدموں تک ہی میں بھاگ سکا اور پھر میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب ہوئی تو میں اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ گھر والوں نے کہا کہ تم وہاں دربار کے پاس ہی بے ہوش پڑے تھے، جبکہ عامر دربار کے اندر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ کئی دن تک تو مجھے بہت تیز بخار رہا، جبکہ عامر کا سر میں ڈنڈا لگنے کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا، اور وہ اب بھی کبھی کبھی بالکل نارمل انسان کی طرح ٹھیک رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بالکل پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے اس دربار پر جانا تو کیا، سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ تھی میری ایک سٹوری، امید ہے آپ اسے ضرور اپنے لسنر کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ساجد، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ہارر انسیڈنٹ ہے یا آپ کے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے یا آپ کے دوستوں کے ساتھ واقعہ ہوا ہے جسے آپ جانتے ہیں، تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور دوستو، اس طرح کی مزید ہارر سٹوریز سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔